اسی طرح کے معاملات اب سیالکوٹ واقعے میں بھی نظر آنے شروع کل بھی عرض کیا تھا کہ اسے خدا کے لیے مذہب سے نہ جوڑیں. اتنے بہادر اور دلیر ہیں کہ نام لیتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کانپتی. چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو یہ اسے اسلام کے ساتھ رسالت کے ساتھ خود بخود ہی جوڑ لیتے ہیں. لبیک کے ساتھ یا کسی دینی تنظیم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سیالکوٹ واقعے پہ میں گزشتہ روز اپنے خیالات کا کچھ اظہار کر چکا ہوں اور نئی سے نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے بیانات آ رہے ہیں، انکوائری رپورٹیں آ رہی ہیں، بہت کچھ آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ الحمدللہ اب معاملات دیکھ کے کچھ سیکولر اور لبرل جو ہیں ان کا مذہب پہ جو غصہ تھا وہ شاید ٹھنڈا ہو جائے کچھ دنوں تک. آہستہ آہستہ چونکہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. ایسا بارہا دفعہ ہوا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کی بنا پہ مذہب کا نام استعمال کیا. کبھی ناموس رسالت کا، کبھی توہین مذہب کا، کبھی توہین قرآن کا، اور بعد میں واقعات کی جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ معاملہ تو ان کا ذاتی تھا. اسی طرح کے معاملات اب سیالکوٹ واقعے میں بھی نظر آنے شروع ہو گئے. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اسے خدا کے لیے مذہب سے نہ جوڑیں، توہین مذہب، توہین رسالت سے نہ جوڑیں اس کو، اور کسی فرقہ وارانہ معاملے سے بھی نہ جوڑیں کہ کوئی بندہ اس کا مذہب دوسرا تھا تو شاید اس لیے اسے مار دیا گیا ہے. یہاں پاکستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں یہاں مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے. کراچی میں 2 ڈاکو، یا بھی آج کسی نے کچھ واٹس ایپ بھی میسج کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، میں تو اشارے کر رہا ہوں اس میں سے. کراچی میں 2 ڈاکو کسی گھر میں گھس آئے، چوری نہ کر سکے، ڈاکہ نہ مار سکے، لیکن پکڑے گئے. لوگوں نے مار مار کے انہیں موقع پر جلا دیا. اور وہ اپنے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس افتخار کا تو سب کو یاد ہے، جس دن وہ کراچی دورے کے لیے گئے تھے تو وہاں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ کس نے کی سب کو پتہ ہے. کوئی نام لیتے ہوئے میڈیا والے اتنے بہادر اور دلیر ہیں کہ نام لیتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں. اس وقت ان کا پورے شہر پہ ایسا رعب و دبدبا اور بدماشی تھی کہ اٹھا کے لے جاتے تھے بندوں کو. میڈیا والے اشارتاً بھی ان کا نام نہیں لیتے تھے، اور انہوں نے وکیل زندہ جلا دیے. ایک پلازے میں آگ لگا کے وکیلوں کو زندہ جلا دیا. بہت ساری قتل و غارت گری کی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے. یہ خونی لبرل تو بولتے نہیں تھے، سیکولر تو بالکل ان کی آنکھ کا تارا تھا وہ سیکولر افراد کی. ان کا غصہ مذہب پہ ہے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. کلمہ انہوں نے پڑھا ویسے، جب ان کی ماں نے ان کو جنا تو ان کے کان میں اذان بھی دی گئی. والدین بھی مسلمان تھے، لیکن یہ 4 جماعتیں پڑھ کے صحافت یا لبرلزم یا ماڈرنزم کے چکر میں اتنے دور ہو گئے اسلام سے اور انسانیت سے کہ ان کو اب کشمیر والا ظلم نظر نہیں آتا، کشمیریوں پہ، فلسطینیوں پہ ظلم نظر نہیں آتا. یہاں کچھ چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو یہ اسے اسلام کے ساتھ جوڑتے، اسے توہین رسالت کے ساتھ خود بخود ہی جوڑ لیتے ہیں، اور جس پہ چاہیں ڈال دیتے ہیں. مولوی پہ ڈال دیں، مسجد پہ ڈال دیں، دین پہ ڈال دیں، کسی تنظیم پہ ڈال دیں. یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے. یہ سارا کو حادثہ فوج پہ ڈال دیں. ابھی چند دنوں پہلے احمد نورانی کی بیوی، وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے خبریں چل رہی ہیں اس کی، ان پہ حملے کی خبر بھی انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا فوج پہ ڈال دی. اسی طرح اسد طور اسلام آباد میں فوج پہ ڈال دیا.
لیکن جو واقعات ان کے مرضی کے لوگ کرتے ہیں، جیسے ابھی ناظم جوکھیوں کا مسئلہ ہے، عزیز میمن کا مسئلہ تھا، اس پہ ان کی زبان ہی نہیں کھلتی۔ تو اب بھی یہ 2 دن سے جس کو کہتے ہیں نا ننگا ناچنا، ننگے ناچ رہے ہیں، اسلام اور توہین رسالت کے مسئلے پہ بول رہے ہیں، دھڑا دھڑ بول رہے ہیں، لیکن اب جب حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا شرمندگی کا اظہار بھی ان کو کرنا چاہیے، یہ کہیں کہ ہم شرمندہ ہیں۔ پاکستان تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے ایسا ملک ہے کہ یہاں تمام اقلیتیں ہم سے بھی زیادہ محفوظ ہیں۔ عیسائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بالکل ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ جس حلقے میں آج الیکشن ہو رہا ہے 133 میں، اس حلقے میں ہزاروں کی تعداد میں اقلیتوں کے ووٹ ہیں، اور انہوں نے اقلیتوں نے 2002 میں زیادہ تر لوگوں نے، میری معلومات کے مطابق، میں بھی چونکہ اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہا تھا صوبائی اسمبلی کا، تو انہوں نے زیادہ تر ووٹ طاہر القادری صاحب کو دیے۔ اکثر ہمارے حلقوں میں وہ نون لیگ کو بھی دیتے ہیں، پیپل پارٹی کو بھی دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی، ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ ساری پارٹیوں میں ہیں۔ باقی سکھ یہاں کوئی انڈیا سے آئے ہوئے ہوں، انارکلی میں داخل ہو جائیں تو ان کی جو آؤ بھگت ہوتی ہے ان سے پوچھ لیں جا کے، جس طرح ان کو کرتارپور میں ویلکم کیا جاتا ہے یا اپنے ننکانہ صاحب میں۔ تو پاکستان پہ یہ الزام عائد کرنا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ شاید دوسرے مذاہب پہ ظلم کرتے ہیں، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے۔ انڈیا میں بے پناہ ظلم ہو رہا ہے اقلیتوں پہ، اب مسلمانوں پہ تو بے حد ظلم ہو رہا ہے، عیسائیوں پہ بھی ہو رہا ہے، سکھوں پہ بھی ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے اب سکھوں نے ریفرنڈم شروع کر دیا۔ ایک مرحلہ اس کا مکمل ہو چکا برطانیہ میں، اب باقی اب وہ امریکہ، کینیڈا، دیگر ممالک میں بھی ریفرنڈم کرنے جا رہے ہیں کہ انہیں اپنا ایک آزاد ملک چاہیے۔ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، انڈیا کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں تو جتنے واقعات ہوئے ہیں کسی اقلیت سے نہیں ہوئے، پاکستان میں تو زیادہ تر واقعات مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوئے ہیں۔ یہاں چند سال پہلے نشتر کالونی میں 2 مسلمان لڑکوں کو مار دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، اور اس میں کرسچن ملوث تھے، عیسائیوں نے کیا، ان کو بچوں کو، نوجوانوں کو، اس میں ایک حافظ قرآن بھی تھا، ساری دنیا کو پتہ، لیکن اس پہ بھی یہ لبرل بہت زیادہ بولے ہی نہیں، ان کی زبانیں وہاں بھی گنگ ہو گئیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اسے بھی میں کل بھی کہہ چکا ہوں، لبیک کے ساتھ یا کسی دینی تنظیم کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا عملہ جو ہے، اس شخص کا جو قتل ہو گیا بیچارہ، اس کا عملہ اور اس کے درمیان کچھ کھٹ پٹ کافی دیر سے چل رہی تھی۔ وہ سخت مزاج کا آدمی تھا، ذرا لوگوں نے کو بہانہ بنایا اسے قتل کرنے کا۔ ویسے پاکستانی جو ہیں یہ چونکہ اپنا ان کا ایک مزاج ہے، اور کسی نہ کسی بات کو اپنے کسی مخالف کو زیر کرنے کے لیے کبھی کدھر لے جاتے ہیں، کبھی کدھر لے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات یہاں روزانہ ہی، یہ میں تو حیران ہوں کہ اس لبرل مافیا سے کہ یہ ڈاکٹروں پہ حملہ ہو جائے، چونکہ وہ وکیلوں نے کیا تو وکیلوں کے ساتھ ان کو کام رہتا ہے، یہ اس پہ نہیں بولتے۔ وکیلوں نے یہاں مار پیٹ کی، ہاسپٹل کے شیشے توڑے، مریضوں تک کو بھی نہیں بخشا، وہاں یہ نہیں بولے۔ جج پہ حملہ کیا چند دن پہلے منڈی بہاؤالدین میں، جج کو مارا۔ یہ جو عدم برداشت ہے یہ پورے ملک میں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، اس میں سارے طبقے شریک ہیں، کوئی ایک بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ حکومت، اپوزیشن، وکلاء، ڈاکٹر، سٹاف، سب مزدور، ٹھیکیدار، سب اس میں شامل ہے۔ اس لیے اسے کسی مذہب کے ساتھ، کسی مذہبی مسئلے کے ساتھ نہ جوڑیں، اور اپنے ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنیں، اور پھر اسلام کی بدنامی کا باعث نہ بنیں خدا کے لیے۔ مسلمان تو الحمدللہ جانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں بھی ہزارہ مثالیں ایسی ہیں کہ یہ تو کسی کہ پیسہ تک، لاکھوں روپے ہمارے ڈرائیوروں نے جو گاڑی میں چھوڑ گئے تھے نیو یارک میں یا یہاں دبئی میں کوئی مسافر، ان کو گھر جا کے واپس کیے۔
یہ تو مال کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، جان کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہمیں حکم ہی یہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کے جان مال کو نقصان نہ پہنچے۔ تو خدا کے لیے اسے جہاں تک یہ مسئلہ ہے وہاں تک رکھیں، اس کی پوری تفتیش ہونے دیں، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں آنے دیں، اسے خراب نہ کرنے کی کوشش کریں اس کیس میں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔